أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورہ مومنون آیات 94 سے 98۔ قل کہہ دیجئے، آپ کو یہاں دعائیہ کلمات سکھائے جا رہے ہیں کہ آپ ان کلمات کے ساتھ دعا کریں۔ ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو دکھائے مجھے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ربی فلا تجعلنی، اے میرے رب پس مجھے نہ بنانا، فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی صورت میں اب جو عذاب قریش کے مستکبرین پر آنا تھا، اس سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔ عذاب کا مطالبہ تو مشرکین مکہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ دعا سکھلا دی گئی تاکہ مومنوں پر اس کا وبال نہ پڑے۔ اسی مضمون کو سورہ یونس میں اس طرح بیان کیا گیا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور یا ہم تمہیں دکھائیں گے اس عذاب کا کچھ حصہ، یا تم کو وفات دیں گے اور ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہوگی۔ اسی طرح سورہ رعد میں فرمایا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور یا ہم اس عذاب کا کچھ حصہ تم کو دکھائیں گے جس سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں، یا تم کو وفات دیں گے اور تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، محاسبہ ہمارے ذمے ہے۔ یہاں یہ بات بھی مزید واضح ہو گئی کہ جو مکذبین کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ عذاب کا تعلق ہے وہ تو قطعی ہے، اس نے تو آ کر رہنا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا ظہور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوگا یا آپ کی وفات کے بعد ہوگا، تو اس بات کو مبہم چھوڑ دیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں تو آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں گے اور کچھ معاملات ان کے اس کے بعد ہونے ہیں، اور بالآخر ان سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، اعلیٰ اس بات پر کہ ان نوریہ کا دکھا دیں آپ کو، ما نعدہم جس کا وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، لقادرون ضرور قدرت رکھتے ہیں، یعنی بلا شبہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں۔ ادفع، درگزر کریں، باللتی ہی احسن السیئۃ، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ان کی شرارتوں کو، جو ان کے برے اعمال ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے درگزر کرتے رہیں۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ مکہ میں اہل ایمان کے لیے حالات کو بہت ناسازگار بنا دیا گیا تھا، صحابہ رسول کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، ہجرتوں پر مجبور کیا گیا۔ اب ان آیتوں کے ذریعے سے بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ کی جو مخالفین ہیں، آپ کے معاندین ہیں آپ کے، اب ان کی مہلت ختم ہوئے جا رہی ہے، لہذا آپ کو صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ان کے برے سلوک کا بھی جواب اچھے سلوک اور اچھے رویے سے دینے کا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی بیان کر دی کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ وقل، اور دعا کرتے ہوئے کہیے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے۔ تو شیاطین سے مراد شیاطین جن بھی ہیں جو دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اور وہ شیاطین انس بھی ہیں جن کا رویہ یہاں زیر بحث ہے۔
تو آپ برابر یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ہر قسم کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی پناہ چاہی جا رہی ہے کہ وہ قریب بھی نہ بھٹکیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن مجھ پر اس کا بس نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے ایک جن شیطان کو مسجد نبوی میں باندھ دیا تھا، پھر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں امت کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہنا چاہیے شیاطین سے۔ ان آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ بہت ہی قیمتی کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے شیاطین سے اللہ کی پناہ چاہی جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انس و جن ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انما کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ سورہ مؤمنون آیات 99 سے 103۔ حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جائے گی، احدہم الموت ان میں سے کسی پر موت، قال کہے گا، ربی میرے رب، ارجعونی مجھے لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ دعوت پہنچا رہے ہیں، یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ دھمکے گی تب اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس وقت یہ بڑی منت اور سماجت کرتے ہوئے درخواست کرے گا کہ اے رب مجھے ایک بار دنیا میں پھر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ اب میں لوٹ کر نیک عمل کروں، اچھے عمل کروں، اب میں دنیا میں جا کر نیکیاں کما لوں، فی ما ترکت جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی اب میں جو مال و متاع چھوڑ آیا ہوں اس میں سے بھی جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ وہاں جا کے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو مال و متاع میں ساری زندگی جمع کرتا رہا وہ میرا تھا ہی نہیں، میرا تو وہی تھا جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لیکن یہ بات جس کو دنیا میں سمجھ میں نہیں آئی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کلا ہرگز نہیں، اب یہ ناممکن سی بات ہے کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ انہا کلمۃ یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلہا وہ اسے کہنے والا ہے، یہ محض اب اس کی ایک بات ہی ہوگی، یہ اس کی درخواست ہی ہوگی، وہ منت و سماجت ہی کیے جا رہا ہوگا لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنی بات کو دہرائے جا رہا ہوگا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کو اگر دوبارہ دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر سے وہ ویسے ہی عمل کرنا شروع کر دے گا جیسے وہ پہلے کرتا رہا۔ جس طرح کوئی انسان جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ بڑی منتیں کرتا ہے کہ مجھے اب چھوڑ دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن کئی بار دیکھنے میں آیا کہ جب بھی مجرموں کو چھوڑا گیا انہوں نے دوبارہ ویسے ہی کام کیے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ اور ان کے آگے برزخٌ پردہ ہے، اِلَى یوم یبعثون اس دن تک جب انہیں اٹھایا جائے گا، کہ عالم برزخ میں اب اس نے رہنا ہے، دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، حساب کتاب روزے قیامت ہونا ہے، تو اس درمیان میں اس نے قبر میں ہی رہنا ہے، عالم برزخ میں رہنا ہے، نہ یہ یہاں سے آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔
فَإِذَا پس جب نُفِخَ پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، جب سور پھونکا جائے گا روز قیامت، فلا انساب بینہم بس ان کے درمیان نسب نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی ذات کی فکر ہوگی، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ عرب معاشرے میں نسبی اور خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی، قوم اور قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کی بڑی مدد کی جاتی تھی، ایک دوسرے کا بڑا سہارا ہوا کرتے تھے، اور عربوں میں اس چیز کو خاص طور پر بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں اپنے خاندان یا قبیلے کی دہائی دیتا تو پورا قبیلہ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ فلا انساب بینہم یومئذ تو اس دن ان کے درمیان کوئی نسب بھی نہیں ہوگا، ولا یتساءلون اور نہ وہ ایک دوسرے سے طالب مدد ہوں گے، کوئی کسی سے مدد مانگ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں تو بڑے بڑے سہارے بنا رکھے ہیں، وہاں جن پر امیدیں ہیں ان کی حیثیت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ جس طرح کے مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں بہت سے مورتیاں اور مجسمے بنا رکھے تھے، اور ان کے بارے میں نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، تو وہاں ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ فمن ثقلت موازینہ پس جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک پس وہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ کہ جو انسان نیکیاں کثرت سے کر کے آیا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا، تو ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، فاولئک الذین بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا انفسہم خسارے میں ڈال دیا اپنے نفسوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے دنیا میں۔ فی جہنم خالدون یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی، پھر انسان کے پاس سوائے حسرت کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو دنیا دار العمل ہے، دنیا دار امتحان ہے، جو یہاں آخرت کی فکر کرے گا، اسے مد نظر رکھے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، اپنی خواہشات کے خلاف چلے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب سے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔